وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ابھی خطاب کیا، انہوں نے بیان دیا کہ جو لوگ 30 سال حلوہ کھاتے رہے ہیں وہ لوگ آج ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، تو ان کے اس بیان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، عمران خان ایک سچا اور ایماندار آدمی ہے. جس دن وہ اس ملک میں آیا پہلے دن جب یہ مافیا ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ اب ایک سچے اور کھرے انسان کی حکومت آ چکی ہے. جب اس مافیا نے پہلے دن عمران خان کو خطاب نہیں کرنے دیا، اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی شخص آئے اس ملک میں جو ان مافیاز کا احتساب کرے، جو انہوں نے قوم کی لوٹی ہے دولت، اس لوٹی ہوئی دولت کو واپس لا سکے. ٹھیک ہے، یہ شروع دن سے انہوں نے عمران خان کو چلنے نہیں دیا، اور انہوں نے یہ مشن بنا لیا تھا کہ ہم عمران خان کو چلنے نہیں دیں گے. اس کی وجہ سے کہ یار یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا باری باری حساب ہونا ہے ساروں کا. اب دیکھیں نا، انہوں نے عمران خان کی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے، عمران خان کو گرانے کے لیے انہوں نے آخری حد تک جانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا. ٹھیک ہے، یہ ساروں نے آپس میں جو مافیا بیٹھے رہے، آل پارٹیز کانفرنس بلائی انہوں نے وہاں بیٹھ کے فیصلے کیے، لیکن مولانا صاحب کو انہوں نے آگے لگا دیا. مولانا صاحب بیٹھے رہے، مولانا صاحب نے دھرنا دیا. 13-14 دن وہ بیٹھے رہے. انہوں نے ہر حد تک کوشش کی کہ کسی طریقے سے عمران خان استعفیٰ دے دے، لیکن عمران خان تو ایک جمہوری حکومت سے، ایک جمہوری طریقے سے عوام کی ووٹ سے آئے ہوئے تھے، وہ کیسے استعفیٰ دے دے؟ دوسرا ان کی 22 سال کی سٹرگل ہے. 22 سال انہوں نے اس ملک کے لیے، اپنے لیے نہیں، اس ملک کے مستقبل کے لیے، بچوں کے لیے، اس ملک کے نوجوانوں کے لیے انہوں نے سٹرگل کی تاکہ میں اس ملک میں آؤں. عمران خان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ پیسہ کمانا چاہتا تھا تو وہ عام ایک کمنٹری کر کے بھی، عام ایک کسی کرکٹ کے ایکسپرٹ کہ اس میں بیٹھ کے کسی بھی جگہ میں انٹرویو دے کے وہ پیسہ کما سکتا ہے. لیکن نہیں، انہوں نے، عمران خان صاحب نے اس ملک کی خاطر سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا دیا. اس کرپٹ مافیا سے لڑائی کرتا رہا، اور آج وہ ملک کا وزیر اعظم جب بن گیا، انہوں نے بہت کوشش کی کہ یار یہ کسی طریقے استعفیٰ دے دے. اب 22 سال کی سٹرگل کیا وہ آدمی کیسے استعفیٰ دے دے؟ وہ اس ملک کو صحیح سمت پہ لگانے کے لیے آیا ہوا ہے تاکہ اس ملک کو صحیح چلا سکے. لیکن یہ مافیا جو ہر نیچ حرکت کرنے پہ تلا ہوا ہے، کبھی ایک بات نکال دیتا ہے، کبھی دوسری بات نکال دیتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے. ابھی دیکھیے نا، یہ مولانا صاحب کو آگے کر کے خود بھاگ گئے، خود ہی یہ نہیں تھے ان کے ساتھ. مولانا صاحب 13-14 دن ادھر کھڑے رہے، اینڈ انہوں نے مجبوراً اپنا دھرنا ختم کیا، اور بعد میں یہ کہتے رہے کہ جی ہم کچھ لے کے آئے ہیں اور کچھ ویسے نہیں گئے تھے اور ویسے نہیں آئے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جب ایک دھرنا ختم کیا تو اس کے لیے ایک بہانہ تو چاہیے ہوگا. گورنمنٹ نے اپنا ہر ممکن کوشش کی کہ یار مولانا صاحب کسی طریقے سے عزت سے چلے جائیں، کیونکہ وہ عالم ہے، عالم کو عزت دینے کے لیے گورنمنٹ نے اپنی کوشش کی. یہ لوگوں نے مولانا صاحب کو آگے کیا، لیکن ان سے ہوا کچھ نہیں. یہ ہر نیچ حرکت پہ آئے ہوئے ہیں. اب یہ اس دن جو ہمارے معزز جج صاحبان کے پاس کیس لگا آرمی چیف کا، انہوں نے مٹھائیاں بانٹنے کی کوشش کی. یہ 2-3 دن سے لگے ہوئے تھے کہ یار کسی طریقے سے یہ ملک ڈسٹیبلائزڈ ہو جائے، اور ہم نے جو پیسہ باہر لے کے گئے ہوئے ہیں وہ پیسہ بچ جائے، اور کسی طریقے سے جناب عمران خان ہی چھوڑ دے اس کو، اور ہم لوگ جو ہیں جناب اس ملک میں دوبارہ آ کے ایک مافیا کی طرف بیٹھ جائیں، لوگوں کو لوٹیں کھائیں، جیسے ملک کے 70 سال سے انہوں نے حال کیا ہوا ہے. آج اگر ملک میں اچھی حکومت آئی ہے، اچھے لوگ آئے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے عمران خان کو چلنے دے. عمران خان اس ملک کو صحیح سمت پہ لے کے جائے گا. ابھی تو 1.5 سال ہوا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کو سمجھ نہیں ہے. عمران خان کو کیوں نہیں سمجھ؟ انہوں نے اپنا کیس پاناما کا ہار گئے. حاضر وقت میں وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنا پاناما کا کیس ہار لیا. اس وقت ان کے قانون دان کہاں تھے؟ آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے قانون دانوں کو پتہ ہی نہیں، آپ نے توسیع کر دیا، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. یہ لوگوں کو انشاءاللہ ہم کرپٹ مافیا جو ہے ان کو ہم گریبان سے پکڑ کے لے کے آئیں گے. اب نواز شریف کو دیکھ لیں جناب، پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں جناب. جب حکومت نے عدلیہ کے تھرو ان کو اجازت دی کہ آپ جا سکتے ہیں، جہاز میں خود چڑھ کے جا رہے ہیں. وہ جو ڈاکٹر اس کے ساتھ کھڑا تھا، وہ ڈاکٹر بیمار لگ رہا تھا اور مریض ٹھیک لگا، کیونکہ اس کے آگے انگور کے ایسے گچھے پڑے ہوئے. جب باہر گیا کبھی کہتا ہے جی وہ عمران خان کہہ رہا ہے جب میں نے اس کی رپورٹیں دیکھی تو رپورٹوں میں ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ مرنے والا ہے، اور یہ جناب جہاز پہ اوپر جا رہا ہے. یہ مافیا ہے، انہوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ لوٹا ہوا پیسہ باہر نکلوائیں. ٹھیک ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں ان کو یہ تھا کہ خان صاحب 6 مہینے بھی حکومت نہیں کر سکیں گے. آج یہ لوگ خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ 6 مہینے پہلے یہ 6 مہینے کہتے رہے ہیں، پھر انہوں نے سال کر دیا، ابھی پھر یہ 6 مہینے اور کہیں گے. یہ کہتے رہیں گے. دیکھیں ہم نے تو آرمی چیف کی جناب ایکسٹینشن کی، جو حسب روایت پیچھے حکومتیں کرتی رہی ہیں. ٹھیک ہے،
ہم نے 3 سال کی ایکسٹینشن دی تو جناب عدلیہ کے پاس کیس لگ گیا. عدلیہ نے فیصلہ کیا کہ 6 مہینے میں ایسی قانون سازی کریں کہ اس کی ایکسٹینشن ہو جائے. تو عدلیہ نے 3.5 سال کر دیا. اب کل کو جب عمران خان کی حکومت 3 سال ہمارے رہ گئے جب عمران خان کی حکومت ختم ہوگی تو انشاءاللہ یہی آرمی چیف ہوں گے. تو پھر انہوں نے رونا ہے کہ جناب یہ دیکھیں فوج نے ان کو سلیکٹڈ کیا, فلانا کیا, یہ کیا. عمران یہ اس 6 مہینے کو روتے ہیں انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی عمران خان کے. ہاں عمران خان جب تک زندہ ہے نا تو انشاءاللہ یہی عمران خان اس ملک پہ قائم رہے گا اور اس ملک کو صحیح سمت پہ لے کے جائے گا اور یہ چوروں, مافیوں, ڈس آنےسٹ سلگش لوگوں سے جان چھڑائے گا. ٹھیک ہے. جو خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا, خان صاحب تبدیلی لے آئیں گے یا ابھی تک آ گئی ہے یا امید ہے کہ وہ لے کے آئیں گے؟ اور کافی جگہوں پہ تبدیلی آ چکی ہے. دیکھیں ادارے اپنے حدود میں رہ کے کام کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہی ہے. آپ جائیں کسی بھی تھانے میں, ہسپتال میں, کسی بھی جگہ پہ آپ کی سنوائی ہوتی ہے, عوام کی سنوائی ہو رہی ہے. عوام کو حق کے ہم نے عوام کو شعور دیا عوام کو لڑنے کے لیے, عوام تاکہ اپنا حق لے سکے کسی بھی ادارے سے. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب ہو گئی ہے. تو اگر تھوڑی بہت مشکلات ہیں مہنگائی کی صورت میں تو یہ تو روپے کی بے قدری, منی لانڈرنگ, پیسہ چرانا, یہ جو پیچھے 70 سالوں میں انہوں نے کیا اس کی وجہ سے ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم کافی حد تک قابو پا لیں گے. شکریہ سر. مولانا صاحب کی عمر اب کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کریں اور ان کی اب عمر یہ نہیں ہے کہ وہ اب سیاست کریں. مولانا صاحب کا بیٹا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ایک منتخب ہوئے, وہ اور لوگوں کو گھما رہے ہیں, کبھی دھرنے کے لیے آ رہے اسلام آباد میں, لیکن ان کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. انہوں نے اتنے دن دھرنا دیا, لوگوں کو تنگ کیا, لوگوں کو پریشان کیا, لیکن انہیں کچھ نہ ملا. کہہ رہے ہیں میرا پلان اے ہے, پلان بی ہے, پلان سی. لوگوں نے سڑکیں باندھ کے لوگوں کو تنگ کیا لیکن انہیں کچھ حاصل نہ ہوا. انہوں نے آج دن تک کوئی اچھا کام نہیں کیا, نہ ہی کچھ کر سکے, نہ ہی عوام کو الو بنانے کے علاوہ انہوں نے آج دن تک کچھ نہیں کیا. مولانا صاحب کو چاہیے کہ عوام کے لیے سوچیں, عوام کے لیے کچھ کریں, لیکن انہوں نے آج دن تک نہ ہی عوام کے لیے کچھ کیا اور نہ ہی ان کے لیے سوچا, اور لوگوں کو ایسے ہی گھماتے رہتے ہیں انگلیوں کے لیے. اپنی ایک سیٹ کے لیے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, اور نہ ہی آج دن تک کوئی پاکستان میں کوئی ایک کام بتا دے گن کے کہ مولانا صاحب نے کون سا کام کیا پاکستان میں, کہ کیا کیا انہوں نے. آج دن تک کوئی کام انہوں نے پاکستان میں پاکستان کی ترقی کے لیے ایک بھی نہیں کیا. اور ان کے کولیگ میاں محمد نواز شریف صاحب, وہ اور یہ سب مل کے عوام کو الو بنا رہے اور عوام کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا. انہوں نے دھرنا دیا, سب کچھ کیا, لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں بنایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا جو اسمبلی ہے وہ جعلی انتخابات جعلی ہوئے تھے, نئے انتخابات ہونے چاہیے, جبکہ ان کے بیٹے بھی اسمبلی میں موجود ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں یہ تو حکومت یہ جو ہے نا انتخابات ہر جگہ تو نہیں ہوئے ہیں. آپ مطلب کہ ہر جگہ دھاندلی تو نہیں ہوئی ہے. آپ مثال کے طور پر فرمان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا, ان کو تو وہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ سلیکٹڈ یہ تو ہے, اور یہ سمجھ یہ عمران خان وزیر اعظم کس نے سلیکٹ کیا؟ سلیکٹڈ تو ہے, یہ تو ووٹ نہیں ملے. ووٹ مثال کے طور پر ان کو دیکھو نا, جہاں سے ان کی جو وہ پہلے کے تھے نا, ان کو اصل میں وہ صاحب نے جو اسمبلی کے اندر اتنا بڑا چیلنج کر دیا ان کو کہ آپ کیا نام, ووٹ نہیں ملے. آپ جو یہ ووٹ ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں. لوگوں نے خان صاحب کو ووٹ نہیں دیے. خان صاحب کو بہت کم دیا. اگر میں اکبر کہتا ہوں اگر یہ جیلی نہیں ہے, مثال پر نائل نہیں ہے, جیلی نہیں ہے, تو جو حق والا بندہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جیتا ہی ہے نا. اگر عمران خان صاحب میں اتنا دم ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جیلی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو پھر خان صاحب الیکشن جیتے ہیں. خان صاحب الیکشن جیتے ہیں. آپ خان صاحب نہیں وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں, تو وہ کیوں اپنی سیٹ چھوڑ کے, وہ پاگل ہیں کہ دوبارہ آئے؟ دیکھو نا, وہ اگر کہتے ہیں نا مولانا صاحب دیکھیں ان کا بیٹا منتخب ہو گیا, بیٹا منتخب ہوا, ان کا بیٹا منتخب ہوا ہے, وہ تو کیوں نہیں منتخب؟ لیکن ان کو خود کہہ دیا تھا کہ علی امین کنڈاپور جنہوں نے مولانا صاحب کو شکست دی ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ اسد عمر کو کیوں نکال دیا انہوں نے؟ پھر پارلیمنٹ یہ وزیر ہے, اچھا بندہ تھا, وہ کہاں نکالا, وزیر ہے, اچھا بندہ تھا. دیکھو اب شاہ رشید کا معاملہ دیکھ لو, مطلب اسد عمر وزیر نہیں ہے. اسد عمر وزیر نہیں ہے. اسد عمر جو وزیر خزانہ تھا پہلے, ٹھیک ہے, اب کون سا وزیر ہے؟ ابھی وزیر ہے, اب وزیر ہے, نہیں ہے, وزارت چینج کی. ان کو اس کی وزارت سے چینج کر دیا تھا نا. ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے یہاں ادھر نقصان کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے اصل میں بات یہ ہے کہ نئے انتخاب دوبارہ ہونے چاہیے. کیوں؟ اصل میں اس کی وجہ یہ بندی, اب دیکھو مہنگائی کہاں تک پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے, اچھا نئے انتخابات ہوں, خرچہ جو ہوتا ہے وہ آپ دیں گے؟ خرچہ یار آپ کہہ رہے مہنگائی اور مہنگائی ہوگی, یہ کیسے لیتے ہیں؟ عمران خان نے یہ اتنا الیکشن لیا, یہ جو 126 دن کا اربوں کا خرچہ ہوا ہے. بات سنیں, الیکشن میں ایک فوٹو کاپی کرواتے کتنے کی کرواتے ہیں؟ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں نا. ایک ابھی دیکھو پہلے 5 روپے کی, 7 روپے کی. ٹھیک ہے, 7 روپے کی فوٹو کاپی
कितने करोड़ों बैलेट पेपर छपते हैं, तो वो खर्चा नहीं, आप कह रहे हैं नहीं था बात वो दान। वो टैक्स कहाँ से लेते हैं? हाँ? वो टैक्स कहाँ से लेते हैं? हमारे पास मेरी इतना ही बात- पैसे के टैक्स दे, दोबारा साल बाद इलेक्शन करवाई। मेरी बात सुनिए, अब इन्होंने कितना कर्जा ले लिया? ठीक है सर, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, ये जो कह रहे हैं कि नहीं था बात होनी चाहिए? नए जिस तरह आपने इसके बारे में सवाल उठा दिया कि नए इंतखाबात का खर्चा कौन उठाएगा, पहले से इतना महंगाई है, ये किसी ने इमरान खान ने जेब से तो नहीं किया है ना, अगलों ने लूटा है, तो ये निज़ाम सीधा हो के इसी तरह निज़ाम चल रहा है। जो महंगाई है ये भी हमने बर्दाश्त करना है, इस तरह पहले भी बर्दाश्त किया। लोगों ने सोने बेच के नवाज शरीफ को दिए हैं, बेवों ने दिए हैं, नवाज शरीफ ने किया है, अभी भाग ये चला गया, इन अवाम के साथ इसने किया है। देखो इसने फजल रहमान की बात की, फजल रहमान ने तो 30 साल खाया है, वो बेटा है फजल रहमान। फजल रहमान बोलता है कि मुल्क मुतामिल नहीं है, इसको फारिग करो। फजल रहमान को फारिग करो, मुल्क को क्यों फारिग करो? मुल्क एक फजल रहमान का तो नहीं है ना। ये तो इतने लोगों ने जाने दिए हैं, लोग किस तरह हम तारीख पढ़ के आ रहे हैं कि किस तरह लोग टैंकों के आगे लेट के जाने दे रहे थे पाकिस्तान बनाने के लिए। फजल रहमान बेटे बेटे बोलता है हलवा खा रहे हो क्या, इसको फारिग करो, ये इसी के जागीर है, ये इसको फारिग करो। ये सब लोगों का है। वो कह रहे हैं इंतखाबात जाली हुए हैं, ये असम्बली जाली है, ये खत्म होनी चाहिए, दोबारा इलेक्शन होनी चाहिए। वो खुद जाली हो गया है, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है, इसने इंतखाबात को जाली कर दिया। इंतखाबात कैसे जाली हो गए? इससे पहले इंतखाबात यही आर्मी करवाते थे, यही हुकूमत करवाते थे। फजल रहमान जीतता था, वो खाता था, वो पीता था, उसका सिस्टम चलता था, पाकिस्तान भी सही था, कोई भी निज़ाम नहीं था ख़राब। अब चूँकि ये बेरोज़गार हो गया है तो सारा निज़ाम ख़राब हो गया। साहब का जो मसला था वो उनका हल हो गया, उन्होंने कुछ पैसे लिए, वो डील करके चले गए, बस अभी वो मौलाना कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, वो पैसे के लिए आए थे और किस लिए आए थे? कादरी का तो उसका यानी कि मिशन ही एक होता है। दूसरा हमने यानी कि जो इमरान खान है, हमने वोट तो उसको दिए। ठीक है, मौलाना साहब उन्होंने ये बयान दिया है कि ये जो इंतखाबात हुए हैं ये जैली हुए हैं, ये हुकूमत जैली है। हालांकि उनके जो बेटे हैं वो असम्बली में मौजूद हैं, कह रहे हैं ये असम्बली जैली है। तो जिस वक्त ये इंतखाब हो रहे थे तो उस वक्त मौलाना साहब कहाँ थे? जेली थे, तो वो उस वक्त बताते लोगों को कि ये जेली हो रहे हैं भाई, इनको यानी कि हम बाइकाट करते हैं, ये करते हैं। जैसे इमरान खान ने एक दफ़ा बाइकाट किया था, ठीक है, कि उसने हमको इलेक्शन उसने बाइकाट किया था ना इमरान खान ने एक इलेक्शन में, उसने इलेक्शन नहीं लड़ा ना, उसकी जमात पे किसी बंदे ने लड़ा। बात यह है कि इमरान खान से यानी कि हमें एक ही शिकायत है कि महंगाई को कम करे। ठीक है, महंगाई बहुत है, गरीब आदमी मर रहा है। ठीक है, इस वक्त ये बताएं ये जो तब्दीली है ये किस तरह आएगी? तब्दीली इमरान खान नहीं ला सकता, कौन ला सकता है? तब्दीली हम खुद लाएंगे, अवाम लाएगी तब्दीली। कुछ यानी कि चाइना ने जब 10 साल का टाइम मांगा था, अवाम ने टाइम यानी कि जो उनके हुक्मरान थे उन्होंने कहा था कि भाई हम 10 साल आपके ऊपर सख्ती का कुछ वक्त डालना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वो कहा कि ठीक है हम बर्दाश्त करते हैं कि भाई जो है आप डालें, क्या करते हैं। वो 10 साल जब उनके गुजरे उसके बाद खुशहाली आ गई। ठीक है ना, मिशन किसी कौम ने यानी कि उसका साथ दिया ना। अब हम अगर साथ इमरान खान का नहीं देंगे तो दूसरा तो कोई भी नहीं देगा ना। अभी इमरान खान को सब ये कहते हैं वो फलां यहूदियों का एजेंट है, फलां है, ढमकान है, लेकिन ये चीज़ नहीं है। इमरान खान बजाते खुद मुखलिस है, उसके जो हारी हैं चंद लोग हैं जो दूसरी जमातों से उठ के आए, वो उसके लिए यानी कि ठीक नहीं है। ठीक है, ये बताएं नवाज शरीफ साहब या इमरान खान? नवाज शरीफ या इमरान खान? नहीं, इमरान खान बेहतर है पाकिस्तान के लिए, जैसे वो यानी कि कर रहा है, जो कुछ कर रहा है बेहतर है, लेकिन सबसे पहले ये है कि महंगाई पे कंट्रोल करें। आप किसको सिलेक्ट करते हैं, नवाज शरीफ को या इमरान खान को? नहीं, हम तो इमरान खान को सिलेक्ट करते हैं भाई, हमने वोट दिया उसको, उसकी जमात को वोट दिया है हमने, यानी कि आज़ाद कश्मीर में हमने PTI को वोट दिया है। आप खान साहब के साथ हैं? आप खान साहब के साथ हैं? हम खान साहब के साथ हैं, लेकिन खान साहब को ये चाहिए कि गरीब लोगों का ख्याल करें। ठीक है, अमीरों का साथ ना देना। अब यानी कि जो भी आता है अमीर बनने के चक्कर में, जो भी आता है अमीर बनने के चक्कर में, ये बात नहीं होनी चाहिए ना। गरीब आदमी कहाँ जाए? रेडी वाला रेडी रोड पे लगाता है, उसको रेडी नहीं लगाने देते। ठीक है, किसी की यानी कि कच्ची कॉलोनी में कोई मकान बने हुए हैं वो तोड़ देते हैं। यार ये क्या तरीका है? ये नहीं होना चाहिए। वो जो तोड़ते हैं वो क्या गैर कानूनी नहीं होते? यार एक गरीब आदमी वो कहाँ जाएगा? उसके पास वही है, वो गैर कानूनी है। ये जो भी है ऐसे 20 साल पहले बना हुआ है, 30 साल पहले बना हुआ है। पहले वो कहाँ थे कानून वाले? सोए हुए थे कानून वाले। ठीक है, पहले कानून नहीं था। पहले आप क्या कहते हैं, पहले कानून है था या नहीं था? कानून नहीं है ना, कानून अब भी नहीं है, वहाँ पे उस वक्त भी नहीं था। आज भी डंडे का यानी कि जो अमीर है, ठीक है, उसके लिए कोई कानून नहीं है।
गरीब आदमी के लिए हर कानून है। गरीब आदमी कहता है कि भाई जो है तो उसको अंदर कर दो, गरीब को कर दो अंदर बस, ठीक है। या तो गरीबों को मारो, एक जगह पे इकट्ठा करके बम मारो, सबको मार दो बस। हाँ? ने कोशिश किया ना, ये खान साहब का वादा है कि हम गरीब को ख़त्म करेंगे और यार जो भी आता है वही कहते हैं गरीब को मारेंगे, गरीब को मारेंगे। यार गरीब को क्यों मारोगे भाई? गरीब ठीक है सर, फिर शुक्रिया रात सर। को यानी कि जो है ये जब सोते हैं ना या सुबह उठते हैं तो कहते हैं या अल्लाह ये गरीब क्यों पैदा हो गए। नहीं इमरान खान साहब ने एक बात अच्छा कि हमारे लिए अज़ाब बन गया, तो हम गरीब ना हो ना तो तुम लोग यानी कि हाथों से नहीं ऊपर लेके जाऊंगा। गंदगी उठा के खाओ।